مسجد نبوی کی تعمیر۔ اس وقت تک مدینہ میں کوئی مسجد نہیں تھی جس جگہ موقع ملتا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس میں ناقہ بیٹھی تھی۔ اس جگہ میں مسجد نبوی تعمیر کی گئی جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے اور چھت کھجور کی شاخوں کی بنائی گئی تھی، اور قبلے کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اور دوسرا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ کے آل و عترت کو مدینہ طیبہ لے آئے۔ اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اور 2 صاحبزادیاں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ آ گئی۔ تیسری صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاوند ابو العاص نے، جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے، نہ آنے دیا، اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مائدر اور دونوں بہنوں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اسما رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے۔ اور اب مکہ میں صرف چند مسلمان باقی رہ گئے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستے میں ہی ان کی وفات ہو گئی۔ سن 1 ہجری، مشروعیت جہاد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ زندگی کا اجمالی نقشہ ناظرین کے سامنے آ چکا ہے، جس میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ دنیا میں اسلام کی اشاعت کس طرح ہوئی، اور وہ ہر طبقے اور ہر قبیلے کے ہزارہا انسان جو ہجرت تک اسلام کے حلقہ بگوش بن کر کچھ ایسے مست ہوئے تھے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال و جائیداد، آباء و اجداد، بیویوں و بچوں سے بلکہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ سمجھتے تھے۔ ان کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب کیا تھا؟ حکومت کا جبر و اکراہ تھا، یا مال کا لالچ تھا اور جاہ کی طمع تھی، یا کوئی پرشکوہ جمعیت تھی جس کی تلوار نے ان کو مجبور کیا تھا، یا کچھ اور؟ لیکن جب اس نبی امی ان پر میرے ماں باپ فدا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات طیبات پر نظر ڈالی جاتی ہے تو بلا وہم اختلاف ان سب کا جواب نفی میں ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ یتیم جس کے والد کا سایہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، اور جس کو بچپن کے 6 سال میں والدہ کی آغوش شفقت سے بھی جواب مل گیا ہو، جس کے گھر میں مہینوں تک آگ تک نہ جلنے کی بھی نوبت آتی ہو، جس کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کر روٹی نہ کھائی ہو، جس کے رہے سہے عزیز و قریب بھی ایک کلمہ حق کہنے کی وجہ سے نہ صرف اس سے یکسو بلکہ سخت دشمن ہو گئے ہوں، وہ کیا کسی پر حکومت کر سکتا، یا مال کے لالچ سے یا تلوار کے زور سے کسی کو اپنا ہم خیال بنا سکتا تھا؟ اس کے علاوہ تاریخ کے دفتر سامنے ہیں جن میں بلا اختلاف موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کے 53 سال اس طرح گزرے ہیں کہ ابتدائی بے سر و سامانی اور بے کسی کے بعد جب اسلام کو ایک ظاہری قوت حاصل بھی ہوئی اور بڑے بڑے شجاع و بہادر اور متمول صحابہ داخل اسلام بھی ہو گئے، اس وقت بھی اسلام نے کسی کافر پر ہاتھ نہیں اٹھایا، بلکہ ظالموں کے ظلم کا جواب تک نہیں دیا۔ حالانکہ کفار مکہ کی طرف سے نہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بلکہ آپ کے تمام متعلقین اعلی اتباع پر بھی وہ مظالم ڈھائے گئے کہ بیان اور تحریر میں نہیں آ سکتے۔ کفار قریش نے جو ہر قسم کی قوت و شوکت رکھتے تھے، آپ کی ایذا رسانی بلکہ قتل کرنے میں کوئی امکانی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، جیسا کہ 3 سال تک آپ کا ماں اپنے متعلقین کے محصور رہنا، آپ کے ساتھ تمام قریش کا مکمل مقاطعہ، آپ کے قتل کے لیے سازشیں، صحابہ کرام کو ہر قسم کی ایذائیں پہنچانا وغیرہ وغیرہ آپ معلوم کر چکے ہیں۔ یہ سب کچھ تھا، مگر قرآن اب صبر و استقلال کے سوا کسی حربے کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں، اس وقت جس جہاد کا حکم تھا وہ یہ کہ کفار کو حکمت اور نصیحت کی باتوں سے اپنے رب کی طرف بلاؤ، اور اگر باہمی مکالمے کی نوبت آئے تو حسن و تدبیر اور نرم کلام سے ان کا مقابلہ کرو، اور قرآن کے دلائل واضحہ سے ان کے ساتھ پورا جہاد کرو تاکہ وہ حق کو سمجھ لے۔
اس وقت تک جو ہزارہا انسان اسلام کے حلقے بگوش بن کر ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بننے پر راضی ہوئے، ظاہر ہے کہ وہ کسی دنیاوی طمع یا حکومت کے جبر یا تلوار کے زور سے مجبور نہیں ہو سکتے۔ اس کھلی ہوئی بداحت کو دیکھتے ہوئے بھی کیا وہ لوگ خدا سے نہ شرمائیں گے جو اسلام کی حقانیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہا کرتے تھے کہ اسلام بزور تلوار پھیلایا گیا ہے؟ کیا وہ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ان تلوار چلانے والوں پر کس نے تلوار چلائی تھی جو نہ صرف مسلمان بنے بلکہ اسلام کی حمایت میں تلوار اٹھانے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے پر راضی ہو گئے؟ کیا وہ بتلا سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کس نے تلوار چلا کر ان کو مسلمان بنایا تھا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قبیلے کو کس نے مجبور کیا تھا کہ وہ سب کے سب آ کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور نصارہ نجران پر کس نے جبر کیا تھا جو مکہ حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے؟ زماں دازدی کو کس نے مجبور کیا تھا، اور طفیل بن عامر دوسی اور ان کے قبیلے پر کس نے تلوار چلائی تھی، اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کو کس نے دبایا تھا، اور تمام انصار مدینہ پر کس کا زور تھا جنہوں نے نہ فقط اسلام قبول کیا بلکہ آپ کو اپنے یہاں بلا کر تمام ذمہ داری اپنے سر لی اور اپنے جان و مال آپ پر قربان کیے؟ بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے مجبور کیا تھا کہ 70 آدمیوں کی جماعت لے کر مدینہ کے راستے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بریدہ اور رغبت مسلمان ہو گئے؟ نجاشی بادشاہ حبشہ پر کون سی تلوار چلی تھی؟ باوجود اپنی سلطنت و شوکت کے قبل از ہجرت مسلمان ہو گئے۔ ابو ہند اور تمیم اور نعیم وغیرہ وغیرہ پر کس نے زور دیا تھا کہ ملک شام سے سفر کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں؟ اور اسی قسم کی صدہا واقعات جن سے کتب تاریخ بھری ہوئی ہے، یہ ناقابل انکار مشاہدات ہیں جن کو دیکھ کر ہر انسان یہ یقین رکھے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیے کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہے کہ اسلام نے کبھی بھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر بعد فرضیت جہاد بھی مجبور نہیں کیا۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کس فائدے کے لیے ہوئی ہے، اور اس وقت اسے یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا کاٹ کر بجبر و اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب بھی کامل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، وہ سیاست مکمل نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو، وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ ہو، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے ساتھ جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح اور مشفق طبیب یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشے کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضا بھی یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں سے صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹتے اور برسر جنگ آتے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور وہ بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے تھے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے مامون تھے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے تھے وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا
کہ اگر بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے ہیں بلکہ ان کو جبرن لایا گیا ہے، بلکہ مقابلے پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں میں سے بھی تا بمقدور ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبر پہنچتی تھی۔ ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوت کی پوری شہادت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ارادے جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنو مدلج پر چڑھائی کیجیے، کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے۔ لیکن یہاں صلح جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے منع فرما دیا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 آدمی جنگی قیدی پیش کیے گئے۔ آپ نے ان کے قتل کا حکم فرما دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مامور فرمایا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ان 6 شخصوں کے لیے تو یہی حکم رکھیے، لیکن اس ایک شخص کو آزاد کر دیجیے۔ آپ نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ یہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام کی عالم سوز جنگ نہ تھی جس میں محض اپنی ہوس رانی کے لیے بلا امتیاز مرد و عورت، مجرم اور غیر مجرم، شہر کے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں۔ اکبر مرحوم نے خوب فرمایا، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نہ مکیں اس سے بچتے ہیں نہ مکاں، تو پہ خود آ کے اب تو میدان میں پڑتی ہے کل من علیہا فان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بقول اکبر، اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ اور تبلیغ اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں ان کا اٹھانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین مورخین اور مارگولیوس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افترا رہ جاتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجبر مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش تیار کرنا تھا، اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح حفظ ما تقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جارحانہ جہاد بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا نہیں ہے، اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً جب کہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان و مال اور عزت و آبرو کی اسی طرح حفاظت کرنے کے لیے پھیلا ہوا ہے، جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے جس میں مدافعانہ اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسلامی روایات کو مسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے، جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال مورخین نے کیا ہے۔ اس مختصر گزارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقصد کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جہاد و غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے بعض میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بعض میں خاص صحابہ کی سرکردگی میں لشکر روانہ فرمائے۔ مورخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ اور دوسری قسم کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی مجموعی تعداد 23 ہے، جن میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی، باقی میں نہیں، اور سرایہ کل 43 ہے۔ اور یہ عجب ہے کہ ان تمام غزوات و سرایہ میں باوجود مسلمانوں کی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کے
ہمیشہ فتح و نصرت انہی کا حصہ ہوتا تھا۔ البتہ صرف غزوہ احد میں اول فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے خلاف کیا تھا۔ ان تمام غزوات و سرایات کو بغرض توضیح ایک نقشے کی صورت میں سن وار درج کرتے ہیں، اور چونکہ غزوات و سرایا کی تاریخ اور تعداد میں اختلاف ہے، اس لیے ہم نے اس تمام بیان میں حافظ حدیث علامہ مغلطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے۔ نقشہ یہ ہے: غزوات و سرایا سن 1 ہجری۔ سن 1 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سریے روانہ فرمائے۔ اول سریہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرا سریہ عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 2 ہجری۔ سن 2 ہجری میں 5 غزوات ہوئے: غزوہ ابوا جس کو غزوہ ودان بھی کہتے ہیں، غزوہ بوات، غزوہ بدر کبریٰ، غزوہ بنی قینقاع، غزوہ سویق، اور 3 سریے روانہ ہوئے: سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سال کے غزوات میں سب سے زیادہ اہم غزوہ بدر ہے۔ سن 3 ہجری۔ سن 3 ہجری میں 3 غزوات ہوئے: غزوہ غطفان، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، اور 2 سریے روانہ ہوئے: سریہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سال کے غزوات میں غزوہ احد زیادہ اہم ہے۔ سن 4 ہجری۔ سن 4 ہجری میں 2 غزوات پیش آئے: غزوہ بنو النضیر، غزوہ بدر صغریٰ، اور 4 سریے بھیجے گئے: سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ عبداللہ بن انیس، سریہ منذر، سریہ مرسد۔ سن 5 ہجری۔ سن 5 ہجری میں 4 غزوات واقع ہوئے، جن میں خود حضرت رسالت پناہ بنفس نفیس شریک ہوئے: غزوہ ذات الرقاع، غزوہ دومۃ الجندل، غزوہ مریسی جس کو غزوہ بن المستلق بھی کہا جاتا ہے، غزوہ خندق۔ ان میں غزوہ خندق سب سے زیادہ اہم اور مشہور ہے۔ سن 6 ہجری۔ سن 6 ہجری میں 3 غزوات پیش آئے: غزوہ بنو لحیان، غزوہ غابہ جس کو غزوہ ذی قرد بھی کہا جاتا ہے، غزوہ حدیبیہ، اور 11 سرایا روانہ کیے گئے: سریہ محمد بن مسلمہ بجانب ذی القصہ، سریہ زید بن حارثہ بجانب ام قرفہ، سریہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ عبداللہ بن رواحہ، سریہ کرز بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ عمر الزمری۔ اس سال کے غزوات میں واقع حدیبیہ زیادہ اہم ہے۔ سن 7 ہجری۔ سن 7 ہجری۔ اس سال میں صرف ایک غزوہ خیبر واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے، اور 5 سرایا روانہ ہوئے: سریہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ بشر بن سعد، سریہ غالب بن عبداللہ، سریہ بشیر رضی اللہ تعالی عنہ، سریہ اخرم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سن 8 ہجری۔ سن 8 ہجری۔ اس سال میں 4 اہم غزوات پیش آئے: غزوہ موتا، فتح مکہ معظمہ، غزوہ حنین، غزوہ طائف، اور 10 سرایا بھیجے گئے: سریہ غالب بجانب بن الملوح، سریہ غالب بجانب فدق، سریہ شجاع، سریہ کعب، سریہ عمر بن عاص، سریہ ابو عبیدہ بن جراح، سریہ ابو قتادہ، سریہ خالد جس کو غمیسہ بھی کہا جاتا ہے، سریہ طفیل بن عمر دوسی، سریہ قطبہ۔ سن 9 ہجری۔ سن 9 ہجری۔ اس سال صرف ایک غزوہ تبوک واقع ہوا جو اہم غزوات میں سے ہے، اور 3 سریے روانہ کیے گئے: سریہ علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سریہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سن 10 ہجری۔ سن 10 ہجری۔ اس سال صرف 2 سریے روانہ کیے گئے: سریہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب نجران، اور سریہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب یمن، اور اسی سال حجۃ الوداع ہوا۔ سن 11 ہجری۔ سن 11 ہجری۔ اس سال صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک سریے کی روانگی کی کارکردگی کا حکم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا،
جو آپ کی وفات کے بعد روانہ ہو سکا۔ 23 غزوات پیش آئے اور 43 سرایا۔ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ محدثین اور مورخین اسلام کی اصطلاح میں غزوہ اور سرایہ کا اطلاق کچھ ایسا عام ہے کہ ذرا سی معمولی واقعات کو بھی غزوہ اور سریے کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔ اگر ایک یا دو آدمی کسی مجرم کی گرفتاری کے لیے گئے تو مورخین اس کو بھی سریہ کہتے ہیں۔ چند آدمی کسی معمولی قبیلے کی اصلاح یا ان کی حالات کی خبر لینے کو گئے، ان کو بھی سریہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح غزوے کے مفہوم میں مورخین کی اصطلاح میں نہایت توسع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غزوات یا سرایہ کی مجموعی تعداد مذکور الصدر بیان کے مطابق 66 تک پہنچتی ہے، ورنہ ہمارے عرف میں جہاد اور غزوہ جس اہم جنگ کو سمجھا جاتا ہے وہ ان تمام واقعات میں صرف چند ہیں جن کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ اہم غزوات و سرایہ اور واقعات متفرقہ۔ پہلا سریہ امارات حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت سے 7 مہینے کے بعد ماہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین پر امیر لشکر بنا کر ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور قریش کے ایک قافلے کی طرف روانہ کیا۔ لیکن جب یہ حضرات دریا کے کنارے پر پہنچے اور باہمی مقابلہ ہوا تو مجدی بن عمر جوہمی نے درمیان میں پڑھ کر جنگ کو روک دیا۔ سریہ عبیدہ بن حارث اور اسلام میں تیر اندازی کا آغاز۔ پھر شوال سن 1 ہجری میں حضرت عبیدہ بن حارث کو 60 آدمیوں پر امیر بنا کر بطن رابغ کی طرف ابو سفیان کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ اسی جہاد میں اول تیر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار پر پھینکا، اور یہ سب سے پہلا تیر ہے جو اسلام میں کفار پر چلایا گیا۔ سن 2 ہجری تحویل قبلہ، غزوہ بدر، سریہ عبداللہ بن جہش۔ اس سال سے اسلام کی زندگی میں ایک عظیم الشان تغیر یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت المقدس کے بجائے کعبہ قرار دیا جاتا ہے، جو دنیا کا پہلا گھر ہے اور جسے لوگوں کو یکجہتی کے ساتھ خدا کی عبادت پر مجتمع کرنے کے لیے مرکز توجہ بنایا گیا ہے۔ سریہ عبداللہ بن جہش اور اسلام میں پہلی غنیمت۔ اسی سال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہاجرین پر حضرت عبداللہ بن جہش کو امیر بنا کر رجب میں مقام نخلہ پر ایک قریشی قافلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جس روز قافلہ سامنے آیا تو اتفاقاً ماہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، اور جب ان مہینوں میں جن میں ابتداء اسلام میں قتل و قتال حرام تھا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس تاریخ کو جمادی الثانیہ کی 30ویں تاریخ سمجھ رہے تھے، جیسا کہ لباب المنقول اور بیضاوی میں ابن جریر اور طبرانی اور بیہقی سے نقل کیا ہے۔ اس لیے مشورے کے بعد یہی قرار پایا کہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ بالآخر مقابلہ ہوا تو رئیس قافلہ مارا گیا اور 2 آدمی گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جو امیر سریہ نے شرکائے جہاد میں تقسیم کر دیا، اور 5واں حصہ بیت المال کے لیے نکال رکھا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ یہ کل مال غنیمت لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام یعنی رجب میں مقاتلہ کا حکم نہ دیا تھا۔ بالآخر یہ مال غنیمت آپ نے غزوہ بدر سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مال غنیمت کے ساتھ تقسیم کر دیا۔ اس واقعے سے عرب میں یہ چرچا ہوا کہ آپ نے اشہر حرم میں قتل و قتال کو جائز قرار کر دیا ہے۔ اس وقت آیت کریمہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ ان کے جواب کے لیے نازل ہوئی۔ غزوہ بدر۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے، اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا ہے، جس کا واقعہ بالاختصار یہ ہے: قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر شوکت و قوت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی،
اس لیے سیاسی اصول کے موافق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس کا سلسلہ بند کر دیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین اور انصار کو لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحہ میں پہنچ کر ڈیرا ڈال دیا۔ روحہ مدینہ کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ یہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلہ لے چلا اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکے کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچے اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی سے مسلمانوں کے استیصال کے منصوبے گانٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر، جن میں 100 گھوڑوں کے سوار اور 700 اونٹ تھے، آپ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار اور متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جان نثاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنی جان و مال کو پیش کر دیا۔ عمیر ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنے قافلے تجارت کو لے کر نکل گیا ہے اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پر پڑا ہے، اور قافلے کے نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ کو ملتوی نہ کیا جائے۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی۔ پانی کے مواقع بھی سب اسی طرف تھے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی ریتیلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام نہیں تھا۔ غیبی امداد۔ لیکن خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا۔ ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور اپنے برتن سب بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر سامنے آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفوف قتال کو درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے۔ چنانچہ یہ خدائی لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ مسلمانوں کا ایفائے وعدہ۔ اس وقت جب کہ 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 باشوکت جوانوں سے ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا۔ لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو حصل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر آ کر اپنے راستے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں راستے میں کفار نے روکا کہ تم محمد کی امداد کو جا رہے ہو۔ ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کر لیا۔ جب آپ کو اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو شریک جہاد ہونے سے روک دیا اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ الغرض صفیں درست ہو گئی تو پہلے قریش کے 3 بہادر نکلے،
مسلمانوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ تینوں کافر قتل ہو گئے۔ مسلمانوں میں صرف عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور ان کے چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا۔ دامن سے وہ پونچھتا ہے آنسو، رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے۔ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم توڑتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ اگر آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہی ہوں، جس کا ترجمہ یہ ہے: بید اللہ کی قسم، تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم محمد کو بغیر سخت نیزے بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے، یا یہ کہ دشمنوں کے سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ جب عبیدہ کی وفات ہو گئی تو خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر میں اترے اور اپنے دست مبارک سے دفن کیا۔ یہ امتیازی فضیلت تمام صحابہ میں صرف عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ تھا۔ بچہ ناز رفتہ باشد نہ جہاں نیاز مندی، کہ بوقت جاں سپردن بسرش رسید باشی۔ صحابہ کا حیرت انگیز ایثار و جاں بازی۔ اس وقت جب دونوں لشکر ملے تو دیکھا گیا کہ بہت سے اپنے ہی لخت جگر تلوار کی زد میں ہیں، مگر اس حزب اللہ کا عقیدہ تھا کہ ہزار خیش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یکتن بیگانہ کاشنا باسد۔ چنانچہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان میں آئے تو خود حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ان کی طرف بڑھی۔ عتبہ سامنے آیا تو اس کے فرزند حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کھینچ کر نکلے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماموں میدان میں بڑھا تو فاروقی تلوار نے خود اس کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ادھر میدان کارزار گرم تھا، ادھر سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوئے نصرت کی دعا مانگ رہے تھے۔ بالآخر غیبی بشارت نے آپ کو مطمئن فرما دیا۔ ابو جہل کی ہلاکت۔ چونکہ ابو جہل کی شرارت اور اسلام کی دشمنی سب میں مشہور تھی، اس لیے انصار میں سے حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بھائیوں نے عہد کیا تھا کہ وہ جب ابو جہل کو دیکھیں گے تو یا تو اسے مار دیں گے یا خود مر جائیں گے۔ اس موقع پر یہ دونوں بھائی اپنا عہد پورا کرنے کے لیے نکلے، مگر ابو جہل کو پہچانتے نہ تھے، اس لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو جہل کون سا ہے؟ انہوں نے اشارے سے بتلانا تھا کہ دونوں باز کی طرح اس پر ٹوٹ پڑے۔ ابو جہل اسی وقت خاک و خون میں تھا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے، پیچھے سے آ کر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانے پر تلوار ماری، جس سے شانہ کٹ گیا مگر ایک تسمہ باقی رہ گیا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکرمہ کا تعاقب کیا مگر وہ بھاگ گئے۔ پھر معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں مصروف جہاد ہو گئے، لیکن ہاتھ کے کٹنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس لیے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ وہ تسمہ بھی الگ ہو گیا اور پھر مصروف جہاد ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ایک عظیم الشان معجزہ، ایک مٹھی کنکر سے سارے لشکر کو شکست اور ملائکہ کی امداد۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بحکم خداوندی ایک مٹھی بھر کر کنکریں دشمنوں کے لشکر کی طرف پھینکی اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے فرمایا کہ دفعتاً ان پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر ظاہری اسباب میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تھوڑی سی جماعت ان کی طرف بڑھی، اور ادھر خداوند عالم نے ملائکہ کی فوج مسلمانوں کی امداد کے لیے بھیج دی اور اپنا وعدہ نصرت پورا فرما دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور باقی کے پاؤں اکھڑ گئے، بھاگنا شروع کیا۔ مسلمانوں نے تعاقب کیا، ان میں بعض کو قتل اور بعض کو قید کر لیا۔
جن میں 70 آدمی مقتول اور 70 گرفتار ہوئے۔ قریش کے بڑے بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، عقبہ سب ایک ایک کر کے مارے گئے، اور ادھر مسلمانوں میں سے صرف 14 آدمی شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے۔ یہ غزوہ در حقیقت اول سے آخر تک اسلام کا کھلا معجزہ تھا، ورنہ اس میں مسلمانوں کی فتح کوئی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ادھر 1000 جوانوں کا عظیم لشکر ہے اور ادھر صرف 314 آدمی۔ ادھر بڑے بڑے دولت مند امراء ہیں جو تنہا سارے لشکر کی رسد وغیرہ کا خرچ خود اٹھا سکتے تھے، اور ادھر بے سر و سامان مفلس لوگ۔ ادھر 100 سواروں کی جمعیت اور ادھر مسلمانوں کے لشکر میں صرف 2 گھوڑے۔ ادھر ہر قسم کے ہتھیار اور اسلحے کی بھرمار، اور ادھر صرف معدود تلواریں۔ یورپین مورخین حیرت میں ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ انہیں خبر نہیں کہ فتح و نصرت کی کامیابی اور ناکامی گھوڑوں اور تلواروں یا مال و دولت کے قبضے میں نہیں، بلکہ اس میں کوئی اور ہاتھ کار فرما ہے۔ لیکن یہ اسباب ظاہری کے دل دادا، برق و بھاپ کے پوجنے والے کہاں اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اکبر نے خوب کہا ہے، چھوڑ کر بیٹھا ہے یورپ آسمانی باپ کو، بس خدا سمجھا ہے اس نے برق کو اور بھاپ کو۔ اسیران جنگ بدر کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک تہذیب کے مدعی یورپین کے لیے سبق۔ اسیران جنگ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-2 4-4 کر کے صحابہ میں تقسیم کر دیے اور سب کو حکم فرمایا کہ ان کو آرام کے ساتھ رکھیں، جس کا اثر یہ تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی ان قیدیوں میں سے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ مجھے جن انصار کے سپرد کیا گیا تھا، جب وہ کھانا لاتے تو روٹی میرے سامنے رکھ دیتے تھے اور خود صرف کھجوروں پر بسر کرتے تھے۔ اسیران جنگ کے معاملے میں بعد مشورہ صحابہ یہ طے ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، چنانچہ 4-4 ہزار درہم فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ اسلامی مساوات۔ ان قیدیوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو قید تکلیف سے کراہتے تھے۔ ان کی آواز آپ کے گوش مبارک میں پہنچی تو نیند اڑ گئی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو نیند کیوں نہیں آئی؟ ارشاد ہوا کہ میں کس طرح سو سکتا ہوں جب کہ میرے عام بزرگوار کے کراہنے کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی ہے۔ یہ سب کچھ تھا، مگر مساوات اسلامی اس کی اجازت نہ دیتی تھی کہ اپنے ضعیف العمر عم بزرگوار کو قید سے رہا کر دیا جائے۔ جس طرح سب سے فدیہ لیا گیا، ان سے بھی اسی طرح وصول کیا گیا، بلکہ عام قیدیوں کی نسبت سے کچھ زائد، کیونکہ عام اسیروں سے 4000 اور عمرہ سے کچھ زیادہ لیا گیا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غنی تھے، ان کو بھی 4000 سے زیادہ دینا پڑا۔ انصار نے عرض بھی کیا کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فدیہ معاف کر دیا جائے، مگر اسلامی مساوات میں عزیز و اقارب اور دوست اور دشمن سب برابر تھے۔ انصار کے کہنے پر بھی یہ قبول نہ کیا گیا۔ اسی طرح آپ کے داماد ابو العاص بھی اسیران جنگ میں آئے۔ ان کے پاس فدیہ کے لیے مال نہ تھا، اس لیے ان کی زوجہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو مکہ میں مقیم تھی، کہلا بھیجا کہ فدیے کی رقم بھیج دیں۔ ان کے گلے میں ایک ہار تھا جو ان کی والدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جہیز میں دیا تھا، وہی گلے سے اتار کر بھیج دیا۔ جب آپ نے یہ ہار دیکھا تو بے اختیار آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے فرمایا کہ اگر تم راضی ہو تو زینب کے پاس یہ اس کی والدہ کی یادگار ہے، اس کو واپس کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بخوشی قبول کر کے واپس کر دیا، اور ابو العاص سے کہہ دیا کہ حضرت زینب کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص کا اسلام۔ ابو العاص آزاد ہو کر مکہ پہنچے اور شرط کے موافق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیج دیا۔ ابو العاص ایک بڑے تاجر تھے۔ اتفاقاً دوسری مرتبہ پھر ملک شام سے مال لاتے ہوئے پکڑے گئے اور پھر اسی طرح چھوڑ دیے گئے۔
اس مرتبہ رہا ہو کر مکہ واپس ہوئے تو تمام شرکاء کا حساب بے باک کر کے مشرف باسلام ہو گئے، اور لوگوں سے کہہ دیا کہ میں اس لیے یہاں آ کر مسلمان ہوتا ہوں کہ لوگ یوں نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کر تقاضے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا یا بجبر و اکراہ مسلمان کر لیا گیا۔ بدر کے قیدیوں کے پاس کپڑے نہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے کپڑے دے دیے، مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اس قدر لمبا تھا کہ کسی کا کرتا ان کے بدن پر راست نہ آیا، تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اپنا کرتا دے دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا کرتا عبداللہ ابن ابی کے کفن میں عنایت فرمایا تھا، اس میں احسان کا معاوضہ بھی ملحوظ تھا۔ اسلامی سیاست اور ترقی تعلیم۔ اسیران جنگ میں جو لوگ فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان میں سے جو لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کو کہا گیا کہ تم 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، یہی تمہارا فدیہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ اس سال کے واقعات متفرقہ۔ اسی سال اتوار کے روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو لوگ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دفن کر کے ہاتھ جھاڑ رہے تھے۔ اسی سال بعد واپسی غزوہ بدر پہلی مرتبہ عید الفطر پڑھی گئی۔ رمضان کے روزے اور صدقۃ الفطر اور زکوٰۃ بھی اسی سال واجب ہوئے۔ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی بھی اسی سال واجب ہوئی۔ اسی سال ماہ ذی الحجہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ سن 3 ہجری غزوہ غطفان وغیرہ۔ غزوہ غطفان اور آپ کے خلق عظیم کا معجزہ۔ سن 3 ہجری میں 450 آدمی کو لے کر دعسور بن حارث محاربی مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے چلا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے تشریف لائے تو سب نے بھاگ بھاگ کر پہاڑوں میں پناہ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو کر میدان سے واپس آئے۔ اس وقت اتفاقاً بارش سے آپ کے کپڑے تر ہو گئے۔ آپ نے ان کو سکھانے کے لیے نکال کر ایک درخت پر پھیلا دیا اور خود اس کے سائے میں لیٹ گئے۔ ادھر دعسور پہاڑ کے اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ مطمئن ہو کر لیٹ گئے تو سیدھا آپ کے سرہانے پہنچا اور تلوار کھینچ کر سامنے آیا اور کہا، بتلاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ مگر مقابلے میں خدا کا رسول تھا، بغیر کسی ہراس کے جواب دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ بچائے گا۔ اس کلمے کا سننا تھا کہ دعسور کے بدن پر راشا پڑ گیا اور تلوار ہاتھ سے گر گئی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھا کر فرمایا کہ تم بولو اب تمہیں کون بچائے گا؟ اس کے پاس اس کے سوا کیا جواب تھا کہ کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بیچارگی پر رحم آ گیا اور اس کو معاف فرما کر چھوڑ دیا۔ دعسور یہاں سے اٹھا اور یہ اثر لے کر اٹھا کہ نہ فقط خود مسلمان ہوا بلکہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کا ایک زبردست مبلغ بن گیا۔ دل میں سما گئی ہے قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح۔ شعبان 3 ہجری میں ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور رمضان 3 ہجری میں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ غزوہ احد۔ احد مدینے کے قریب ایک پہاڑ ہے۔ جس جگہ جہاد ہوا ہے اسی جگہ حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بھی ہے۔ یہ جہاد باتفاق جمہور شوال 3 ہجری میں ہوا ہے، اور تاریخ میں مختلف اقوال بھی ہیں، 7، 8، 9، 10، 11۔ بدر کے شکست خوردہ مشرکین نے سال بھر کے بعد جب کچھ ہوش سنبھالا تو حرارت انتقام بھڑکنے لگی، اور اس مرتبہ نہایت اہتمام سے مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور اس غرض کے لیے 3000 جوانوں کا لشکر پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا، جن میں 700 زرہیں اور 200 گھوڑے اور 3000 اونٹ تھے، اور 14 عورتیں بھی اس غرض کے لیے ساتھ تھیں کہ مردوں کو غیرت دلائیں، اور اگر بھاگیں
تو انہیں لعنت و ملامت سے شرماویں۔ ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت اسلام لا چکے تھے مگر ابھی تک مکہ ہی میں مقیم تھے، انہوں نے فوراً تمام حالات لکھ کر ایک تیز رو قاصد کے ہاتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو فوراً 2 آدمی تحقیق حالات کے لیے آگے بھیجے۔ انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کا لشکر مدینہ پر پہنچا۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے، اور صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد 1000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ مدینہ سے باہر تشریف لائے، جن میں عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے 300 ہم خیال منافقین بھی شامل تھے، مگر یہ سب کے سب راستے ہی سے واپس ہو گئے، اور اب مسلمانوں کا لشکر صرف 700 رہ گیا۔ فوج کی ترتیب اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لڑکوں کا شوق جہاد۔ مدینہ سے نکل کر جب فوج کا جائزہ لیا گیا تو کم سن بچے واپس کر دیے گئے، مگر بچوں میں جہاد کے شوق و ذوق کا یہ عالم تھا کہ جب رافع بن خدیج سے کہا گیا کہ تمہاری عمر کم ہے، تم واپس جاؤ، تو پنجوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے کہ اونچے معلوم ہونے لگے، چنانچہ وہ جہاد میں لے لیے گئے۔ سمرہ ابن جندب جو ان کے ہم عمر تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو عرض کیا کہ میں تو رافع کو لڑائی میں پچھاڑ دیتا ہوں، اگر یہ جہاد میں لیے جائیں گے تو مجھے بھی بدرجہ اولیٰ لینا چاہیے۔ ان کے کہنے کے موافق دونوں میں مقابلہ کر دیا گیا۔ سمرہ نے رافع کو پچھاڑ دیا اور ان کو بھی جہاد میں لے لیا گیا۔ کیا اشاعت اسلام کو بزور شمشیر کہنے والے ان قربانیوں کو دیکھ کر بھی اپنے افتراء سے نہ شرمائیں گے؟ الغرض، مقابلے پر پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صف آرائی فرمائی۔ احد پہاڑ کی پشت پر تھا، اس لیے اس کی طرف سے غنیم کے آنے کا احتمال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمی پہاڑ پر پہرے کے لیے کھڑے کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو فتح ہو یا شکست، مگر تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ لڑائی شروع ہوئی اور دیر تک گھمسان کی لڑائی کے بعد جب فوجیں ہٹیں تو مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا۔ قریش بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر یہاں آ گئے جن کو عقب کی جانب پہاڑ پر نگرانی کے لیے مقرر فرما دیا تھا۔ ان کے امیر عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت منع کیا، مگر وہ یہ سمجھ کر کہ اب یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں رہی، یہاں سے ہٹ گئے، نہ رکے اور یہاں صرف چند صحابہ رہ گئے۔ یہ دیکھ کر خالد بن ولید نے، جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، عقب کی جانب سے دفعتاً حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے باقی ماندہ چند ساتھیوں نے نہایت جاں بازی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، بالآخر سب کے سب شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو گیا تو خالد اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور دونوں فوجیں اس طرح مل گئی کہ خود مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ یہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہ تھے، ان کی شہادت سے یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اور بعض روایات میں ہیں کہ کسی شیطان یا مشرک نے زور سے یہ آواز دی تھی کہ محمد قتل ہو گئے۔ اس خبر کا مشہور ہونا تھا کہ مسلمانوں کی فوج میں مایوسی چھا گئی، بڑے بڑے بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن بہت سے جاں نثار لوگ اس وقت بھی برابر سرگرم قتال تھے، مگر سب کی نگاہیں اسی کعبہ مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشتیاق کے ساتھ ڈھونڈ رہی تھی۔ سب سے پہلے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی۔ انہوں نے خوشی سے پکارا کہ مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بخیر و عافیت تشریف فرما ہے۔ یہ سنتے ہی صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ پڑے، مگر ساتھ ہی کفار نے بھی سب طرف سے ہٹ کر اسی جانب رخ کیا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہوا، مگر آپ محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جب کفار نے ہجوم کیا تو ارشاد ہوا کہ کون مجھ پر جان دیتا ہے۔ حضرت زیاد بن سکن مع 4 اصحاب کے آگے بڑھے، سب کے سب نہایت دلیرانہ جاں بازی کے ساتھ شہید ہو گئے۔ جب زیاد زخمی ہو کر گرے تو ارشاد فرمایا کہ ان کا لاشا قریب لاؤ۔ لوگ اٹھا لائے۔ اس وقت تک کچھ جان باقی تھی، قدموں پر منہ رکھ دیا اور اسی حالت میں جان دے دی۔ سبحان اللہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا زخمی ہونا۔ قریش کا مشہور بہادر عبداللہ بن امیہ صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تلوار ماری، جس سے خود کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں گھس گئیں اور ایک دندان مبارک بھی شہید ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کی کڑیوں کو زخم سے نکالنے کے لیے آگے بڑھے تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم دی کہ خدا کے لیے یہ خدمت مجھے کرنے دو، اور خود آگے بڑھ کر ہاتھ کے بجائے اپنے منہ سے ان کڑیوں کو کھینچا تو پہلی مرتبہ میں ایک کڑی نکلی، مگر ساتھ ہی اس کے زور سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دانت بھی گر گیا۔ یہ دیکھ کر دوسری کڑی نکالنے کے لیے پھر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھنے لگے تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قسم دے کر ان کو روکا اور خود ہی دوبارہ اسی طرح منہ سے دوسری کڑی نکالی، جس سے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا دانت بھی گر گیا۔ آپ ایک گڑھے میں گر پڑے جو کفار نے اسی لیے بنایا تھا کہ مسلمان اس میں گریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جان نثاری۔ یہ دیکھ کر جاں باز صحابہ آپ پر چھا گئے۔ تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی، مگر یہ سب صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کی ڈھال بن گئے، جو تیر آتا وہ ان کی پشت میں لگتا تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیروں اور تلواروں کو اپنے اوپر روکا، جس سے ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈھال کے ذریعے آپ کی حفاظت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گردن اٹھا کر فوج کی طرف دیکھتے تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، آپ سر نہ اٹھائیے، نصیب اعداء کوئی تیر نہ لگ جائے، اس کے لیے آپ سے پہلے میرا سینہ موجود ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں قتل ہو گیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں۔ ان کے ہاتھوں میں کچھ کھجوریں تھیں جو کھا رہے تھے۔ یہ سنتے ہی انہیں پھینک کر سیدھے معرکے میں پہنچے اور سرگرم قتال ہونے کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ قریش بدبخت بے رحمی کے ساتھ آپ پر تلواریں برسا رہے تھے، مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا يعلمون، اے میرے پروردگار میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ جانتے نہیں۔ چہرے انور سے خون جاری تھا اور سراپا رحمت اس کو کسی کپڑے وغیرہ سے پونچھتے جاتے تھے، اور فرمایا کہ اگر اس خون کا ایک قطرہ زمین پر گر جاتا تو سب پر عذاب خداوندی نازل ہو جاتا۔ اس غزوے میں کفار کے صرف 22 یا 23 آدمی مارے گئے اور مسلمانوں میں سے 70 آدمی شہید ہوئے۔ سن 4 ہجری، سریہ منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجانب بیر معونہ۔ اسی سال ماہ صفر میں آپ نے 70 صحابہ کا ایک دستہ اہل نجد کی طرف تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء صحابہ شامل تھے۔ وہاں پہنچے تو عامر، رعل، ذکوان، عصیہ ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بالآخر جنگ ہوئی اور اتفاقاً سب کے سب صحابہ شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے سخت رنج پہنچا، یہاں تک کہ آپ نے ان لوگوں کے قاتلین کے لیے چند روز تک صبح کی نماز میں بد دعا فرمائی۔ اور اسی سال ماہ شوال میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ سن 5 ہجری، قریش اور یہود کی متفقہ سازش اور غزوہ احزاب۔ قریش اور یہود کا اتفاق۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے مصالحے کا معاہدہ فرمایا تھا، جس کو ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرتے رہے۔ لیکن چونکہ یہودی مدینہ طیبہ کے رئیس اور بڑے مانے جاتے تھے، آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزوں شوکت کو دیکھ کر ان کو سخت غیظ ہوتا تھا، اور اسی لیے ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے در پہ آزار رہتے تھے۔ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تو ان کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی، اور بالآخر انہوں نے علانیہ عہد شکنی شروع کر دی۔ چنانچہ سن 2 ہجری میں ان کے قبیلے بنو قینقاع نے اعلان جنگ کیا، اور پھر بنو نذیر نے بغاوت شروع کی،
یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ مقابلہ ہوا تو وہ سب قلعہ بند ہو گئے۔ کچھ عرصے تک اسی طرح محصور رہنے کے بعد جلا وطن ہو کر بنو قینقاع شام کے علاقے میں بنو نذیر خیبر وغیرہ میں چلے گئے۔ ادھر قریش مکہ پہلے سے یہاں کے یہود اور منافقین کو خطوط لکھ کر نہ صرف مخالفت پر اکسا رہے تھے بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ تھی کہ اگر محمد کو وہاں سے نہ نکال دو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے۔ اس وقت یہ اسباب باہمی ربط و اتحاد کا بہانہ بن گئے اور اب قریش مکہ، یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقتیں اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ مکہ سے مدینہ تک تمام قبائل میں ایک آگ لگ گئی۔ چنانچہ غزوات ذات الرقاع، مورخہ، 10 محرم سن 5 ہجری اسی سازش کا نتیجہ تھا، اور پھر غزوہ دومت الجندل جو ربیع الاول سن 5 ہجری میں ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ غزوہ بنی المصطلق مورخہ 2 شعبان سن 5 ہجری کا باعث بھی یہی متفقہ سازش تھی۔ یہ سازشیں ایک عرصے تک اسی طرح مختلف صورتوں میں ظاہر ہو کر ترقی کرتی رہی۔ غزوہ احزاب اور واقعہ خندق۔ بالآخر ذی قعدہ سن 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے یکبارگی مدینہ پر حملہ کی ٹھہرائی، اور اس طرح 10,000 آدمیوں کا لشکر جرار مسلمانوں کے مٹانے کے لیے مدینہ کی طرف بڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر جب پہنچی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا مناسب نہیں، بلکہ جس طرف سے مدینہ کے اندر گھسنے کا احتمال ہے اس طرف خندق کھود دی جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ساتھ لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے۔ 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ کھودنے میں خود سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا۔ ایک مرتبہ خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے ایک فاوڑا مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے۔ غرض خندق تیار ہو گئی۔ ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ تقریباً 15 روز تک مسلمان مدینہ میں محصور رہے۔ اسی عرصے میں یہود کے باقی ماندہ قبیلے بنو قریظہ نے بھی عہد شکنی کر کے کفار کے لشکر میں ایک بہت بڑا اضافہ کر دیا۔ محاصرے کی وجہ سے مدینہ میں سخت بے چینی پھیل گئی۔ رزق کی قلت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر 3 وقت کے فاقے گزر گئے۔ ایک روز مستر ہو کر صحابہ کرام نے اپنے پیٹ کھول کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شکم مبارک کھول کر دکھایا جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے شروع کیے۔ جانبین سے مسلسل تیر اندازی شروع ہو گئی۔ اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئی۔ کفار پر ہوا کا طوفان اور نصرت الہی۔ بالآخر خداوند عالم نے اس بے سر و سامان جماعت کی امداد فرمائی اور لشکر کفار پر ہوا کا ایک ایسا طوفان مسلط فرمایا کہ خیموں کی چوبیں اکھڑ گئی، چولہوں سے دیگچیاں الٹ گئی، جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے اور ان کا سامان رسد بھی ختم ہو گیا۔ اور ادھر حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی تدبیر کی کہ جس سے کفار کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی۔ غرض اسباب ایسے جمع ہو گئے کہ اب کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور تھوڑے عرصے میں میدان صاف ہو گیا۔ واقعات متفرقہ۔ اسی سال میں حج فرض ہوا۔ اس کی تاریخ میں اور بھی مختلف اقوال ہیں۔ اس سال ماہ جمادی الاولیٰ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے فوت ہوئے، اور آخر شوال میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی وفات ہوئی، اور ذی قعدہ میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عقد میں آئیں۔ اسی سال مدینہ میں زلزلہ آیا اور خسوف قمر ہوا۔ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ، بیعت رضوان۔ شروع ذی قعدہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کا ارادہ فرمایا اور عمرے کا احرام باندھا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی ایک بڑی جماعت جس کی تعداد 1400-1500 بیان کی جاتی ہے آپ کے ساتھ ہوئی۔ حدیبیہ مکہ معظمہ سے ایک منزل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے اور اسی کے نام سے گاؤں کا نام بھی حدیبیہ مشہور ہے۔ آپ نے وہاں جا کر قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک کنواں بالکل خشک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے اس میں اتنا پانی آ گیا کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا کہ قریش کو مطلع کر دے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں اور کوئی سیاسی غرض نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچے تو کفار نے ان کو روک لیا۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو خبر پہنچی تو آپ نے ایک ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جہاد پر بیعت لی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی، بلکہ قریش نے سہیل بن عامر کو شرائط صلح طے کرنے کے لیے بھیجا۔ حسب ذیل شرائط طے ہو کر عہد نامہ لکھا گیا اور 10 سال کے لیے باہمی صلح ہو گئی۔ نمبر 1، مسلمان اس وقت واپس جائیں۔ نمبر 2، آئندہ سال صرف 3 دن قیام کر کے چلے جائیں۔ نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، تلوار ساتھ ہو تو وہ میان میں رکھیں۔ نمبر 4، مکہ سے کسی مسلمان کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکہ میں رہنا چاہے تو اسے منع نہ کرے۔ اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا جائے تو آپ واپس کر دیں، اور اگر مدینہ سے کوئی آ جائے تو کفار اسے واپس نہ کرے۔ یہ تمام شرائط اگرچہ مسلمانوں کے خلاف تھی اور یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح تھی، لیکن خدا تعالیٰ نے اس کا نام فتح رکھا اور اسی سفر میں سورہ فتح نازل ہوئی۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا سخت ناگوار تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باصرار آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے خدا کا یہی حکم ہے اور اسی میں ہمارے مستقبل کی تمام فلاح مضمر ہے۔ چنانچہ بعد کے واقعات نے اس معمے کو حل کر دیا، کیونکہ اس صلح کی بدولت اطمینان کے ساتھ مکہ اور مدینہ کے درمیان آمد و رفت شروع ہو گئی۔ کفار آپ کی خدمت میں اور مسلمانوں کے پاس آنے جانے لگے۔ ادھر اسلامی اخلاق کی مقناطیسی کشش نے ان کو کھینچنا شروع کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس عرصے میں اس قدر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے کہ اتنے کبھی نہیں ہوئے تھے، اور در حقیقت یہ صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ تھی۔ سلاطین دنیا کو دعوتی خطوط۔ اس صلح کی وجہ سے راستہ مامون ہو گیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ یہ حق کی آواز تمام دنیا کے بادشاہوں تک بھی پہنچا دی جائے۔ چنانچہ عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسحمہ نامی نجاشی بادشاہ حبشہ کی طرف بھیجا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو دونوں آنکھوں پر رکھا اور تخت سے اتر کر نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور خوش دلی سے اسلام قبول کر لیا، اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں انتقال کر گیا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہرقل نامی بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔ اسے بھی دلائل قاطعہ اور کتب سابقہ کی شہادتوں سے ثابت ہو گیا تھا کہ آپ نبی برحق ہیں، چنانچہ فوراً اسلام لانے کا ارادہ کر لیا، مگر اس پر اس کی تمام رعیت برہم ہو گئی اور اس کو یہ قوی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر میں مسلمان ہو گیا تو یہ لوگ مجھے سلطنت سے معزول کر دیں گے، اس لیے اسلام لانے سے رک گیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ خسرو پرویز کجکلاہ ایران کی طرف روانہ فرمایا۔ اس بدبخت نے نام مبارک کے ساتھ گستاخی کی اور چاک کر کے پارا پارا کر دیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو اسی طرح پارا پارا کرے جس طرح اس نے ہمارے خط کو کیا ہے۔ سید الرسل کی دعا کیسے خالی جاتی؟ تھوڑے ہی عرصے کے بعد خسرو پرویز خود اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھ سے نہایت بے دردی کے ساتھ مارا گیا، اور حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان مصر و اسکندریہ یعنی مقوقس کی طرف بھیجا۔ اس کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حقانیت اور آپ کی صداقت ڈال دی، چنانچہ حضرت حاطب کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چند تحفے بھیجے، جن میں ایک کنیز ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی
اور ایک سفید خچر جس کا نام دلدل تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 دینار 20 جوڑے بھی ہدیے میں تھے۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ نے عمان جعفر اور عبداللہ کے پاس بھیجا۔ ان کو بھی ذاتی تحقیق اور کتب سابقہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت حقہ کا یقین ہو گیا تھا، اور دونوں مسلمان ہو گئے، اور اسی وقت سے رعیت سے مال زکوٰۃ کا جمع کرنا شروع کر دیا اور حضرت عمر بن عاص کے سپرد کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص کا اسلام۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ہر معرکے میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے تھے۔ اکثر غزوات میں اور بالخصوص احد میں محض انہی کے ذریعے کفار کے اکھڑے ہوئے پاؤں جمے تھے، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد خود بخود مکہ سے مسلمان ہونے کے لیے سفر کرتے ہیں۔ راستے میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ بھی اسی قصد سے جا رہے ہیں۔ دونوں ساتھ پہنچ کر مشرف با اسلام ہوئے۔ سن 7 ہجری، غزوہ خیبر، فتح فدق و عمرہ قضا۔ یہود مدینہ میں سے بنو نذیر جب خیبر میں جا کر آباد ہوئے تو خیبر یہودیت کا مرکز بن گیا۔ یہ لوگ تمام اطراف کے عرب کو اسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ محرم یا جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 400 پیادے اور 200 سواروں کے ساتھ ان پر جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ قتل و قتال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہود کے تمام قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس جہاد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ حصہ لیا اور باب خیبر کو ہاتھ سے تنہا اکھاڑ دیا، حالانکہ 70 آدمی ہلانے سے عاجز تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ اس دروازے کو آپ نے بجائے ڈھال کے استعمال کیا۔ فتح فدق۔ خیبر فتح ہونے کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود فدق کی طرف ایک رسالہ بھیجا، انہوں نے صلح کر لی۔ عمرہ قضا۔ صلح حدیبیہ میں جو عمرہ چھوڑ دیا گیا تھا اور کفار قریش سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ آئندہ سال عمرہ کریں گے اور 3 دن سے زیادہ قیام نہ کریں گے، اس سال حسب وعدہ آپ مع تمام رفقا کے پھر تشریف لے گئے اور شرائط معاہدے کی پوری پابندی کے ساتھ عمرہ ادا فرما کر واپس تشریف لائے۔ سن 8 ہجری، سریہ موتا و فتح مکہ معظمہ۔ سریہ موتا۔ موتا ملک شام میں شہر بلقاء کے مضافات میں بیت المقدس سے تقریباً 2 منزل کے فاصلے پر ایک مقام کا نام ہے۔ یہاں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان پہلی جنگ ہوئی، جس کا باعث یہ تھا کہ عمر بن شرجیل نے، جو شاہ روم کی طرف سے بصرہ کا گورنر تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری کے نصف میں 3000 صحابہ کا لشکر اس کی طرف روانہ کیا۔ جب لشکر موتا کے قریب پہنچا تو رومیوں کو اطلاع ہوئی، وہ 1.5 لاکھ لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ چند روز جنگ ہونے کے بعد خدا تعالیٰ نے 1.5 لاکھ کفار پر 3000 مسلمانوں کا رعب اس طرح ڈال دیا کہ پسپا ہونے کے سوا ان کو کوئی صورت نجات نہ ملی۔ فتح مکہ۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، مسلمان اپنی عادت کے موافق پوری پابندی کے ساتھ اس پر عامل تھے کہ سن 8 ہجری میں قریش نے عہد شکنی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیج کر قریش کے سامنے چند شرطیں تجدید عہد صلح کے لیے پیش فرمائیں، اور آخر میں تحریر فرما دیا کہ اگر یہ شرطیں منظور نہ ہو تو حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش نے نقص معاہدہ ہی کو پسند کیا۔ بالآخر آپ نے جہاد کی پوری تیاری شروع کر دی، اور 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری بروز چہارشنبہ عصر کے بعد 10,000 صحابہ کی جمعیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے نکلے۔ مقام قدیدیہ میں مغرب کا وقت ہو گیا تو روزہ افطار فرمایا۔ مکہ معظمہ پہنچ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ کیا کہ اوپر کی جانب سے مکہ میں داخل ہوں، اور ان سے فرما دیا کہ جو شخص تم سے مقابلہ نہ کرے تم بھی اس سے قتال نہ کرنا۔ ادھر دوسری جانب سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور اعلان عام فرما دیا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے وہ مامون ہے، البتہ صرف 11 مرد اور 4 عورتوں کا خون معاف فرما دیا۔
جن کا وجود خود ہر قسم کے فتنوں کا مجسمہ تھا، مگر یہ سب منتشر ہو گئے اور پھر ان میں سے اکثر آدمی بعد فتح مکہ کے مدینہ طیبہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ 20 رمضان یوم جمعہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔ اس وقت تک کعبہ کے گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ جب آپ کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اس سے اشارہ فرما دیتے تھے اور وہ بت منہ کے بل گر پڑتا تھا، اور یہ آیت کریمہ زبان مبارک پر تھی، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے ساتھ مسلمانوں کا سلوک۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے کعبے کی کنجی عثمان بن طلحہ شیبی سے لے لی اور اندر تشریف لے گئے۔ وہاں سے باہر تشریف لانے کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ لوگ اس کے منتظر تھے کہ آج قریش کے حق میں آپ کا کیا حکم صادر ہوتا ہے، لیکن رحمت عالم نے قریش کو خطاب کر کے فرمایا کہ تم ہر طرح آزاد و معمون ہو۔ پھر کعبے کی کنجی بھی انہی کو واپس دے دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم اور ابو سفیان کا اسلام۔ ابو سفیان جو اب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قریش کے سب سے بڑے علمبردار تھے، اور تقریباً قریش کے تمام معرکوں میں ان کی فوج کے افسر بھی یہی ہوتے تھے۔ فتح مکہ سے پہلے اسلامی لشکر کی خبر لینے کے لیے مکہ سے باہر نکلے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے گرفتار کر لیا، لیکن جب گرفتار ہو کر رحمت للعالمین کے دربار میں حاضر کیے جاتے ہیں تو وہاں سے معافی کا حکم ہو جاتا ہے، اور اسی کا یہ اثر ہے کہ ابو سفیان فوراً اسلام کے حلقہ بگوش بن جاتے ہیں، اور اب ہم ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایک شخص ہانپتا کانپتا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سراپا رحمت نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہرو، مطمئن رہو، میں کوئی بادشاہ نہیں بلکہ ایک معمولی عورت کا بیٹا ہوں۔ فتح مکہ کے بعد آپ 15 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہے۔ اس وقت انصار کو یہ خیال ہو کر رنج تھا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی اقامت فرمائیں گے اور ہم آپ سے دور ہو جائیں گے، مگر جب آپ کو ان کے اس خیال کی اطلاع ہوئی تو فرمایا، نہیں، بلکہ اب تو ہماری موت و حیات تمہارے ساتھ ہے۔ پھر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کا امیر مقرر فرما کر خود مدینہ طیبہ کی طرف واپس ہوئے۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کے بعد عام طور سے عرب اسلام کا حلقہ بگوش ہو گیا، کیونکہ ان میں کثرت سے وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کی شوکت کے ڈر سے مسلمان ہونے میں توقف اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ اس وقت وہ سب کے سب فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہ رہی کہ اب اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوں۔ البتہ 2 قبیلے حوازن اور ثقیف غیرت کی وجہ سے آمادہ جنگ ہو کر مکہ معظمہ کی طرف مسلمانوں کے قتال کے لیے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی تو آپ نے 12,000 کا لشکر مقابلے کے لیے جمع کیا، جن میں 10,000 تو وہ مہاجرین اور انصار تھے جو مدینہ سے ساتھ آئے تھے، اور 2,000 نو مسلم تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ اب تک اسلامی لشکروں میں سب سے بڑی تعداد تھی۔ 6 شوال سن 8 ہجری کو یہ حزب اللہ یعنی خدائی لشکر روانہ ہوا، اور جب وادی حنین میں پہنچا تو دشمن پہاڑ کی گھاٹیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ فوراً مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ چونکہ ابھی تک ترتیب صفوف بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسلامی لشکر کا اگلا حصہ پسپا ہونے لگا۔ اس پسپائی کا ظاہری سبب تو یہی بے ترتیبی تھی، لیکن حقیقی سبب وہ ہے جس کی طرف قرآن عزیز نے اشارہ کیا ہے، یعنی مسلمان اس وقت خلاف عادت اپنی کثرت اور ساز و سامان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور بعض صحابہ کی، یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر بھی یہ کلمات آ گئے کہ آج تو ہم مغلوب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے مالک بے نیاز نے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ صورت ظاہر فرمائی، تاکہ مسلمان سمجھ لے کہ ہماری فتح و شکست ہمارے ہاتھوں اور تیروں تلواروں کا کھیل نہیں۔ بدر میں بے سر و سامانی کے ساتھ فتح مبین، اور حنین میں اس قدر ساز و سامان کے باوجود شکست کا یہی راز تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 2 زرہ پہنے ہوئے ایک سفید خچر پر سوار تھے، جس کو دلدل کہا جاتا تھا۔ قبائل کو پسپا ہوتے ہوئے دیکھا
تو آپ کے ارشاد سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دلیرانہ آواز دی، اس سے لوگوں کے اکھڑے ہوئے پاؤں پھر جم گئے اور طرفین سے قتل و قتال شروع ہو گیا۔ ایک عظیم الشان معجزہ، ایک مٹھی مٹی سے تمام لشکر غنیم کو شکست۔ ادھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لشکر غنیم کی طرف پھینکی، جس کو قدرت خداوندی نے مخالف لشکر کے ہر سپاہی کی آنکھوں میں اس طرح پہنچا دیا کہ کوئی ایک آنکھ اس سے نہ بچ سکی۔ آخر دشمن مرعوب مغلوب ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں میں سے صرف 4 آدمی اور کفار کے 70 سے زیادہ آدمی مارے گئے۔ مسلمانوں نے جوش انتقام میں بچوں اور عورتوں کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آپ نے اس سے منع فرما دیا۔ غزوہ طائف۔ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف متوجہ ہوئے، جہاں بنو ثقیف اور حوازن کا مرکز تھا۔ تقریباً 18 روز تک اس کا محاصرہ کیا، لیکن فتح نہ ہوا۔ جب آپ وہاں سے تشریف لائے تو ابھی راستے ہی میں تھے کہ مقام جعرانہ میں طائف سے قبیلہ حوازن کے وفد آپ کی خدمت میں پہنچے اور درخواست کی کہ حنین کے موقع پر جو ان کے لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں قید ہوئے تھے ان کو واپس کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر ان کے قیدی واپس فرما دیے۔ جب طائف سے واپس مدینہ میں مقیم ہو گئے تو اہل طائف کا ایک وفد حاضر خدمت ہو کر اور خود درخواست کر کے داخل اسلام ہو گیا۔ عمرہ جعرانہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرے کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، اور ادائے عمرہ کے بعد پھر مدینہ طیبہ کو واپسی ہوئی۔ 6 ذی قعدہ سن 8 ہجری کو مدینہ میں داخل ہوئے۔ سن 9 ہجری غزوہ تبوک، حج الاسلام، وفود کی آمد اور فوج در فوج مسلمان ہونا۔ غزوہ تبوک اور اسلام میں چندے کا رواج۔ طائف سے واپسی کے بعد سن 9 ہجری کے نصف تک مدینہ میں مقیم رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ غزوہ موتا کے شکست خوردہ رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مقام تبوک میں، یعنی جو مدینہ سے 14 منزل کے فاصلے پر ہے، بہت کچھ تیاریاں کر رکھی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاد کی تیاریاں شروع کی، لیکن اس وقت مسلمان قحط سالی کی وجہ سے نہایت تنگ دستی اور افلاس کی حالت میں تھے، اور اس پر مزید یہ کہ گرمی سخت پڑ رہی تھی، لیکن جانثاروں کی جماعت تھی کہ اس کے باوجود بھی جہاد کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ چندہ کیا گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم الشان امداد سامان جنگ وغیرہ سے پیش کی، جو 900 اونٹ اور 100 گھوڑوں پر مشتمل تھی۔ جمعرات کے روز ماہ رجب میں 30,000 صحابہ کی جمعیت کو لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف تشریف لے چلے۔ چند معجزات۔ راستے میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ سب سے علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں، تو فرمایا کہ یہ دنیا سے علیحدہ ہی چلیں گے اور علیحدہ ہی زندگی گزاریں گے اور علیحدہ ہی مریں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا۔ اسی غزوے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی، اور آپ کو بذریعہ وحی بتلایا گیا کہ اس کی مہار ایک درخت میں فلاں جگہ الجھ گئی ہے۔ وہاں جا کر دیکھا تو یہی صورت سامنے آئی۔ جب پہنچے تو اس جگہ کوئی نہ تھا۔ ہرقل بادشاہ حمص چلا گیا تھا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیدہ نصرانی کی طرف بھیجا اور پیشین گوئی کے طور پر فرمایا کہ تم رات کے وقت اس سے ملو گے جبکہ وہ شکار کر رہا ہوگا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ٹھیک یہی واقعہ پیش آیا اور اس کو گرفتار کر لائے۔ الغرض آپ 15-20 روز تقریباً وہی مقیم رہے، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا، تو واپسی کا ارادہ ہوا، اور یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا۔ رمضان المبارک سن 9 ہجری میں آپ واپس مدینہ طیبہ پہنچے۔ مسجد زرار کو آگ لگانا۔ واپسی کے بعد آپ نے اس جگہ کو آگ لگا دینے کا حکم فرمایا جو منافقین نے مسلمانوں کے خلاف مشورے کرنے کے لیے مسجد کے نام سے بنائی تھی، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس کا نام مسجد رکھا تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مسجد زرار در حقیقت مسجد نہ تھی۔ وفود کی آمد
اور جوگ در جوگ اسلام میں داخلہ۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب راستے معمون ہوئے تو اشاعت اسلام، یعنی جس کو امن و امان ہی کی ضرورت تھی، ایک حد تک وسیع پیمانے پر ہو سکی، اور اسی لیے اس صلح کا نام آسمانی دفتروں میں فتح رکھا ہوا تھا۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ قریش کے دباؤ کی وجہ سے اسلام میں داخل نہ ہو سکتے تھے۔ فتح مکہ نے اس قصے کو بھی طے کر دیا، اور اب قرآن عظیم نے تمام عرب میں گھر گھر پہنچ کر اپنے اعجازی تصرف سے سب کے قلوب پر سکہ بٹھا دیا، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہی لوگ جو کسی طرح اسلام اور مسلم کی صورت دیکھنا نہ چاہتے تھے، آج جوگ در جوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز کے سفر طے کرتے ہوئے وفود کی صورت میں پہنچتے ہیں، اور بریدہ و رغبت اسلام کے حلقہ بگوش بن کر اپنا جان و مال فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ وفود اکثر سن 9 ہجری میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ وفد ثقیف تبوک سے واپسی کے بعد ہی مدینہ طیبہ حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوا، اور پھر پے در پے وفود آنے شروع ہو گئے، جن کی تعداد 70 تک نقل کی جاتی ہے۔ ان میں سے بعض کے واقعات مختصراً یہ ہے۔ وفد بنی فزارہ۔ وفد بنی فزارہ پہلے ہی مسلمان ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وفد بنی تمیم۔ وفد بنی تمیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور کچھ مکالمات کے بعد سب کے سب مسلمان ہو کر وطن کو لوٹ گئے۔ وفد بنی سعد بن بکر۔ اس وفد کے امیر زمام بن ثعلبہ تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے، آپ نے سب کے شافی جواب دیے، اور پوری تحقیق مذہب اور شرح صدر کے بعد مشرف با اسلام ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے، اور قوم میں تبلیغ کی، جس کی وجہ سے ان کی ساری قوم مسلمان ہو گئی۔ وفد کندہ۔ سورہ صافات کی ابتدائی آیات سننے سے ہی ان کے قلوب میں اسلام نے گھر کر لیا۔ وفد بنی عبد القیس۔ پہلے نصارہ تھے، سب کے سب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے، آپ نے ضروری امور اسلامی ان کو تعلیم فرمائے۔ وفد بنی حنیفہ۔ وفد بنی حنیفہ بھی حاضر خدمت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ ان میں مسیلمہ بھی تھا، جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے مسیلمہ کذاب کے نام سے پکارا گیا، اور محض اس دعوے نبوت کی بنا پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جماعت صحابہ کے ہاتھوں سے ماں اپنے رفقا کے قتل کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب بوقت دعوی نبوت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور اسلام کا منکر نہیں تھا۔ چنانچہ امام الحدیث و تفسیر شیخ ابو جعفر طبری اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ مسیلمہ نے اپنے مؤذن کو حکم دیا تھا کہ اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرے، لیکن چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ جائز نہیں، بلکہ مطلقاً دعوی نبوت بہت سی نصوص قرآنی اور احادیث متواترہ اور اجماعی عقیدہ ختم نبوت کا انکار ہے، اس لیے باجماع صحابہ مسیلمہ کا غیر تشریعی نبوت کا دعویٰ بھی کفر و ارتداد سمجھا گیا، اور باجماع صحابہ اس پر جہاد کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اس کی اذان و نماز اور تلاوت قرآن نے اس کے کافر کہنے سے نہیں روکا۔ قادیانی مرزا صاحب، جن کے دعوے اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہیں، یہی نہیں کہ اپنے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بتاتے ہیں، بلکہ بہت سے انبیاء کی ایسی جگہ خراج توہین کرتے ہیں کہ کسی شریف انسان سے ممکن نہیں۔ بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو اپنا ترکش خالی کر دیا ہے، اور وہ بازاری گالیاں دی ہیں کہ کوئی مسلمان ان کو سن کر کسی طرح صبر نہیں کر سکتا، جس کی تصدیق خود مرزا صاحب کی تصانیف ضمیم احجام التہم اور دافع البلا نزول المسیح سے ہر شخص کر سکتا ہے۔ یہ اسی قسم کے بہت سے مشرکانہ دعوے دیکھ کر تمام اسلامی فرقوں کے علماء نے متفقہ طور پر اگر ان کے کفر کا فتویٰ دیا اور ان کی نماز اور روزہ اور ان کی مزعومہ تبلیغ اسلام کی پرواہ نہ کی تو بلا شبہ اسوہ صحابہ کی پیروی کی، ان پر اس میں کوئی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ وفد بنی قحطان۔ وفد بنی قحطان، جس کے امیر زید الخلیل تھے، یہ بھی سب کے سب حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ وفد بنی الحارث۔ وفد بنی الحارث، ان میں خالد ابن ولید بھی تھے، جو ماں اپنے رفقا کے مسلمان ہو گئے۔
اسی طرح بنی اسد، بنی محارب، ہمدان، غسان وغیرہ کے وفود کچھ حاضری سے پہلے اور کچھ بعد میں مسلمان ہوئے۔ حمیر کے مختلف سردار جو اپنی اپنی جماعت کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے، ان کی طرف سے قاصد یہ خبر لائے کہ ان سب نے برضا و رغبت اسلام قبول کر لیا، اور اسی طرح پیادہ سوار وفود حاضر ہو کر اسلام لاتے رہے، یہاں تک کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج میں 1 لاکھ سے زیادہ مسلمان تھے، اور جو لوگ اس حج میں حاضر نہیں تھے ان کی تعداد بھی اس سے کئی گنا تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امیر حج ہونا۔ غزوہ تبوک کے بعد ذی قعدہ سن 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر مکہ معظمہ روانہ فرمایا۔ سن 10 ہجری حجۃ الاسلام۔ 25 ذی قعدہ سن 10 ہجری روز دوشنبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی بھی عظیم الشان جمعیت ساتھ ہوئی، جس کی تعداد 1 لاکھ سے زائد منقول ہے۔ مدینہ منورہ سے 6 میل پر بمقام ذوالحلیفہ احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو بروز شنبہ مکہ معظمہ میں داخل ہوئے اور حسب قواعد شرعیہ حج ادا فرمایا۔ خطبہ عرفات۔ 9 تاریخ کو عرفات تشریف لے جا کر آپ نے ایک مفصل اور بلیغ خطبہ دیا جو نصائح و حکم سے بھرا ہوا خدا کے آخری رسول کا آخری پیغام تھا۔ خصوصاً اس کے مندرجہ ذیل ارشادات ہر مسلمان کو اپنے صفحہ دل پر لکھ لینا چاہیے۔ اے لوگو، میرا کلام سنو تاکہ میں تمہارے لیے تمام ضروری امور کو بیان کر دوں۔ نہ معلوم کہ آئندہ سال پھر میں آپ سے مل سکوں یا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں کی جان و مال اور آبرو تم پر قیامت تک اسی طرح حرام ہے جیسے اس دن یعنی عرفہ، اس مہینے یعنی ذی الحجہ اور اس شہر یعنی مکہ کی حرمت ہے۔ اس لیے جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو وہ اس کو ادا کر دے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہاری عورتوں کے تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے حقوق ہیں۔ اے لوگو، مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کا مال بغیر اس کی خوشی کے حلال نہیں۔ میرے بعد تم پھر کافر نہ ہو جائیو کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، اس لیے کہ میں نے تمہارے لیے اپنے بعد خدا کی کتاب چھوڑی ہے کہ اگر تم اس کے احکام کو مضبوطی سے پکڑے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارا پروردگار ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو۔ کسی عربی کو کسی اعجمی پر تقوی کے سوا کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں، اور یا اللہ تو گواہ ہے کہ میں تبلیغ کر چکا ہوں۔ حاضرین کو چاہیے کہ یہ کلمات غائبین کو پہنچا دیں۔ حج سے فارغ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 روز مکہ معظمہ میں مقیم رہ کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے۔ سن 11 ہجری سریہ اسامہ۔ مکہ معظمہ سے واپسی کے بعد 26 صفر سن 11 ہجری بروز دوشنبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ جہاد روم کے لیے تیار فرمایا، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر بھی شامل تھے، مگر اس سریے کے امیر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر ہوئے، اور یہ آخری لشکر تھا جس کی روانگی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انتظام فرمایا تھا۔ یہ ابھی روانہ نہ ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض وفات۔ 28 صفر سن 11 ہجری چہارشنبہ کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان بقیع غرقد میں تشریف لے جا کر اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، اے اہل مقابر، تمہیں اپنا یہ حال اور قبروں کا قیام مبارک ہو، کیونکہ اب دنیا میں تاریک فتنے ٹوٹ پڑے ہیں۔ وہاں سے تشریف لائے تو سر میں درد تھا اور پھر بخار ہو گیا، اور یہ بخار صحیح روایات کے موافق 13 روز تک متواتر رہا اور اسی میں وفات ہو گئی۔
اس عرصے میں آپ اپنے دستور کے مطابق ہر روز ازواج مطہرات کے حجروں میں منتقل ہوتے رہے۔ جب آپ کا مرض طویل اور سخت ہو گیا تو ازواج مطہرات سے اجازت لی کہ ایام مرض میں صدیقہ عائشہ کے گھر میں رہیں۔ سب نے اجازت دے دی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت۔ رفتہ رفتہ مرض اتنا بڑھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک بھی تشریف نہ لا سکے، تو ارشاد فرمایا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 نمازیں پڑھائیں۔ پھر ایک روز اتفاقاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی ایک مجلس پر گزرے تو وہ سب رو رہے تھے۔ سبب پوچھا تو کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خبر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر ٹیک لگائے ہوئے باہر تشریف لائے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے لیکن نیچے ہی کی سیڑھی پر جلوہ افروز ہوئے، اوپر نہ چڑھ سکے اور بلیغ خطبہ دیا جس کے بعض کلمات یہ ہیں: آخر الانبیاء کا آخری خطبہ۔ اے لوگو، مجھے معلوم ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے ڈر رہے ہو۔ کیا مجھ سے پہلے کوئی نبی ہمیشہ رہا ہے جو میں رہتا؟ ہاں، میں اپنے پروردگار سے ملنے والا ہوں اور تم مجھ سے ملنے والے ہو۔ ہاں، تمہارے ملنے کی جگہ حوض کوثر ہے۔ پس جو شخص یہ پسند کرے کہ بروز قیامت اس حوض سے سیراب ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو لا یعنی اور بے ضرورت باتوں سے روکے۔ میں تمہیں مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں اور مہاجرین کو باہمی حسن سلوک اور اتحاد کی وصیت کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکام اور بادشاہ ان کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور جب وہ اپنے پروردگار کی نافرمانی کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بے رحمی کرتے ہیں۔ اس کے بعد مکان میں تشریف لے گئے اور وفات سے 5 یا 3 روز پہلے پھر ایک مرتبہ باہر تشریف لائے۔ سر مبارک بندھا ہوا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھ رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بیٹھ گئے۔ نماز کے بعد ایک مختصر خطبہ دیا جس کے دوران میں فرمایا: ابو بکر سب سے زیادہ میرے محسن ہیں، اور اگر میں خدا کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن چونکہ خلیل سوائے خدا کے کوئی نہیں، اس لیے ابو بکر میرے بھائی اور دوست ہیں۔ اور فرمایا کہ مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب سوائے ابو بکر کے دروازے کے بند کر دیے جائیں۔ محدث ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں صاف اشارہ ہے کہ آپ کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد دوسری ربیع الاول دوشنبہ کے روز لوگ صبح کی نماز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ رہے تھے کہ ایکائک آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ کھول کر لوگوں کی طرف دیکھا اور تبسم فرمایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوشی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے قلوب نماز میں منتشر ہونے لگے۔ در نمازم خم ابروئے تو چوں یاد آمد، حالت رفت کے محراب فریاد آمد۔ آپ نے ان کو ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ نماز پوری کرو اور خود اندر تشریف لے گئے اور پردہ چھوڑ لیا، اور اس کے بعد پھر باہر تشریف نہیں لائے۔ اسی روز ظہر کے بعد اس عالم سے انتقال فرما کر رفیق اعلیٰ کے ساتھ واصل ہوئے۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صحیح بخاری کی روایت کے موافق اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس مرض کے دوران میں کبھی کبھی چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر فرماتے تھے کہ یہود و نصارہ پر اس لیے خدا کی لعنت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ غرض یہ تھی کہ مسلمان اس سے بچیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریب وفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چھت کی طرف دیکھتے اور فرماتے: اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی یا اللہ میں رفیق اعلیٰ کو پسند کرتا ہوں۔ بعض روایات میں ہے کہ آخری لمحہ حیات میں زبان رسالت پر الصلاۃ الصلاۃ کے کلمات جاری تھے
اور جب تک آواز سنی گئی یہی کلمات جاری رہے۔ وفات کی خبر صحابہ میں شائع ہوئی تو گویا سب کی عقلیں اڑ گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرط غم سے آپ کی موت ہی کا انکار کرنے لگے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تشریف لائے تو ایک مختصر سا خطبہ دیا جس میں لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سمجھ لے کہ وہ حی قیوم آج بھی زندہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کچھ ہوش آیا۔ پھر چونکہ آپ کے بعد خلیفہ کا قائم کرنا سب سے پہلا اور مقدم کام تھا، کیونکہ دوسرے دینی و دنیاوی معاملات کے خلل اور بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے حملے کے خطرات کے علاوہ خود آپ کی تجہیز و تکفین کے معاملات میں بھی نزاع اور اختلاف کا سخت اندیشہ تھا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے آپ کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی خلیفہ کا قائم کرنا ضروری سمجھا، اور اس قصے کے طے ہونے میں کچھ دیر ہوئی، اور اسی لیے پیر کے بقیہ دن سے بدھ کی رات تک توقف ہوا۔ بدھ کی رات میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے آپ کو غسل و کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی گئی۔ قبر شریف حدیث شریف کے موافق صدیق عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اسی جگہ کھودی گئی جہاں وفات ہوئی تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی اور حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہما نے قبر میں رکھا۔ آپ کی قبر شریف ایک بالشت اونچی رکھی گئی۔ سیرت نبویہ کو مختصر بیان کرنے کے بعد مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اخلاق کریمہ کا کچھ حصہ مختصر پیش کیا جائے، شاید خداوند کریم ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، خصائل و معجزات۔ اخلاق شریفہ۔ آپ سب سے زیادہ شجاع اور بہادر، سب سے زیادہ سخی تھے۔ جب کبھی آپ سے کسی چیز کا سوال کیا جاتا تو فوراً عطا فرما دیتے تھے۔ سب سے زیادہ حلیم اور بردبار تھے، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کفار کی ایک قوم کے متعلق آپ سے عرض کیا کہ ان کے لیے بد دعا فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رحمت ہو کر آیا ہوں، عذاب بن کر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کے لیے دعائے مغفرت ہی فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیا دار تھے۔ آپ کی نگاہ کسی کے چہرے پر نہیں ٹھہرتی تھی۔ اپنے ذاتی معاملات میں کسی سے انتقام نہ لیتے تھے اور نہ غصہ ہوتے تھے۔ ہاں، جب حدود خداوندی پر دست اندازی کی جاتی تو غصہ آتا تھا، اور جب غصہ آتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ جب آپ کو دو کاموں میں اختیار دیا گیا تو ہمیشہ ان میں سے آسان کو اختیار فرمایا تاکہ امت کے لیے سہولت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کھانے میں کبھی عیب نہیں نکالا، البتہ مرغوب ہو تو کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے تھے۔ آپ تکیہ لگا کر نہ کھاتے اور نہ میز پر بیٹھ کر کھاتے، نہ سینی پر، اور نہ کبھی آپ کے لیے پتلی چپاتی پکائی گئی۔ ککڑی خربوزے کو کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے۔ شہد اور تمام شیریں چیزوں کو طبعاً پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اہل بیت نے جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ آپ کے گھر والوں پر 2 مہینے صاف اس طرح گزر جاتے تھے کہ چولہے میں آگ جلانے کی نوبت نہ آتی تھی، بلکہ صرف چھواروں اور پانی پر گزر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا خود سی لیتے تھے اور کپڑے میں پیوند خود لگاتے تھے۔ اپنے اہل بیت کے کاروبار میں رہتے تھے، مریضوں کی عیادت کرتے تھے۔ جب کوئی آدمی آپ کو دعوت دیتا تو خواہ وہ امیر ہوتا یا مفلس، اس کے یہاں تشریف لے جاتے تھے۔ کسی مفلس کو اس کے فقر کی وجہ سے حقیر نہ جانتے تھے، اور کسی بڑے سے بڑے بادشاہ سے اس کے ملک کی وجہ سے مرعوب نہ ہوتے تھے۔ اپنے پیچھے اپنے غلام وغیرہ کو سوار کر لیتے تھے، موٹے کپڑے پہنتے تھے اور گٹھے ہوئے جوتے پہن لیتے تھے۔ سفید کپڑے آپ کو سب سے زیادہ پسند تھے۔ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے اور بیکار باتوں سے اجتناب فرماتے تھے۔ نماز کو طویل اور خطبے کو مختصر پڑھتے تھے۔
غلاموں اور مفلسوں کے ساتھ چلنے پھرنے سے پرہیز نہ فرماتے تھے، خوشبو کو پسند اور بدبو سے نفرت فرماتے تھے، اہل کمال کا اعزاز فرماتے تھے اور کسی سے ترش روی نہ کرتے تھے، مباح کھیل کو دیکھتے تو منع نہ فرماتے تھے، کبھی کبھی ہنسی اور خوش طبعی کی باتیں فرماتے لیکن اس وقت بھی واقعے کے خلاف نہ بولتے تھے، تمام انسانوں سے زیادہ خندہ پیشانی خوش خلق تھے، عذر خواہ کا عذر قبول فرما لیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا خلق قرآن مجید تھا، یعنی جس چیز کو قرآن پسند کرتا اس کو آپ بھی پسند فرماتے، اور جس کو قرآن پسند نہ کرتا تھا اس کو آپ بھی ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی خوشبو سے بہتر کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگھی۔ معجزات۔ دنیاوی بادشاہ جب کسی کو اپنی طرف سے کسی صوبے کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کے ساتھ کچھ نشانیاں ایسی دی جاتی ہے کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو اس کی گورنری کا یقین آ جائے، مثلاً کچھ حشم خدام اور فوج اور وہ اختیارات جن کو عام رعایا نافذ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے رسول جب دنیا میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ صدق و دیانت اور حسن خلق اور جملہ کمالات بشریہ کی نشانیوں کے ساتھ ایک قوت قاہرہ بھی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے معاندین کی گردنیں جھک جاتی ہیں، اور اسی قوت قاہرہ اور فوق العادات اختیارات کا نام معجزات اور خرق عادت ہے۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تعداد اور کیفیت کے لحاظ سے بھی تمام انبیاء سابقین سے افضل اور زائد ہیں۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کے معجزات ان کی مقدس ہستیوں تک محدود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن آج بھی ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے، جس کے مقابلے میں دنیا کی ساری قومیں اور جن و انس عاجز ہیں۔ اس کے علاوہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلیوں سے پانی جاری ہونا، کنکروں کا تسبیح پڑھنا، لکڑی کے ستون کا رونا، درختوں کا آپ کو سلام کرنا، درختوں کو بلانا اور ان کا آ جانا، ہزاروں پیشین گوئیوں کا آفتاب کی طرح صادق ہونا وغیرہ وغیرہ۔ ہزاروں معجزات ہیں جو نہ صرف آیات اور صحیح احادیث میں وارد ہیں بلکہ بہت سے کفار کی شہادت سے بھی ثابت ہیں، جن کو علماء متقدمین و متاخرین نے مستقل تصنیفوں میں ثابت کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی خصائص کبریٰ اور متاخرین میں رسالہ الکلام المبین اردو اسی مضمون میں لکھے گئے ہیں، مگر اس مختصر رسالے میں ان کی تفصیل کی گنجائش نہیں، اس لیے اسی قدر پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بندہ محمد شفیع دیوبندی غفر لہ ولوالدیہ، 17 رجب المرجب 1343 ہجری۔